أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. تو کل کی جو آیت تھی آیت نمبر 172، پھر اس کے بعد 173 آیت رہی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے حلال چیزوں کے کھانے کی دعوت دی ہے اور حرام سے بچنے کی تاکید کی ہے. تو اب یہ حرام سے بچنا ہمارے عبادتوں پر اس کا کتنا اثر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ بال ہو جاتے ہیں، غبار آلود ہوتا ہے، اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا اللہ کہہ کر گڑگڑانے لگتا ہے، مگر اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، تو اس کا یہ پکارنا کہاں قبول ہوگا؟ اس کی یعنی غذا سب کچھ جب حرام ہے تو اس کی ایسے وقت کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی. یعنی ایک لقمہ بھی اگر حرام کا اگر پیٹ میں چلا جائے، چاہے کمائی کی شکل حرام ہو یا کمانے میں جھوٹ، سود، رشوت، دھوکہ دھڑی کو شامل کر کے حرام کر دیا ہو، یا خریدی ہوئی چیز حرام ہو، جو بھی ہو، کسی بھی شکل سے اگر کوئی چیز حرام اگر ہمارے ایک لقمہ بھی اگر چلا جائے تو 40 دن تک کی نہ عبادت قبول ہوگی نہ دعائیں قبول ہوں گی لقمہ پیٹ میں چلے جانے سے. اور اگر کسی نے حرام مال سے، حرام کمائی سے یا حرام مال سے اگر کوئی کپڑا خریدا ہے، جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. تو حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی جسم کا حصہ حرام غذا سے پلا ہو تو اس کو جہنم میں جانا ضروری ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کا بہت ہی زیادہ اہتمام رکھنا چاہیے. اور یہاں پر اللہ رب العالمین ایک ایسے شخص کو یعنی جو اضطرار کی حالت میں ہو، اس پر ظلم ہو رہا ہو یا وہ مجبوری کے درجے کو پہنچا ہو، ایسی شکل میں اس کے لیے اجازت دے رہے ہیں کہ اس کی زندگی کی رمق باقی رہنے کی اتنا وہ انسان کھا پی لے سکتا ہے. یعنی اگر قید ہو گیا ہو یا تو ایسا بے بس ہو گیا ہو، ایسی جگہ پھنس گیا ہو، تو اب ایسی صورت میں علماء کے اختلافات ہیں. یعنی اگر 2 صورتیں، ایک تو مردار جانور پڑا ہے اور اچانک سے اس کو کسی اور کی ملکیت کا حلال جانور مل جائے، حلال چیز مل جائے، یعنی حلال چیز کوئی بھی مل جائے کھانے کی، دو چیزیں ایک ساتھ اکٹھے جس پر نظر پڑے، ایک تو مردار جانور ہے اور ایک کسی کی ملکیت کی کوئی سامان ہے، یعنی دانہ، اناج، پھل، کوئی بھی چیز ہو جس کو وہ کھا سکتا ہے، حلال ہے، مگر مالک وہاں پر موجود نہیں اور نہ ہی مالک کی اجازت ہے. تو ایسی صورت میں یہ مردار کھائے گا یا بغیر اجازت کی کسی اور کا مال کھائے گا؟ جب یہ کسی اور کا مال کھانا بھی حرام ہے اور یہاں پر مردار کھانا بھی حرام ہے، تو اب اس میں سے کون سے حرام کو چنے گا؟ تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ حلال چیز کو چنے گا، بجائے مردار کے حلال چیز کو چنے گا اور اتنا ہی لے گا جتنا کہ وہ اپنی زندگی کی رمق کو باقی رکھ سکتا ہے. اسی فتوے پر ایک حدیث ہے، حضرت عباد بن شرجل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ایک سال قحط سالی ہوئی، زبردست قحط سالی پڑی، تو میں مدینے گیا اور ایک کھیت میں سے کچھ بالیں توڑی، یعنی اناج کی بالیں توڑی اور اس کو چھیل کر میں چبانے لگا اور تھوڑی سی بالیں اپنی چادر میں لپیٹ کر لے بھی لیا اور باندھ کر چلنے لگا. تو کھیت والے نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے پکڑ کر مارا، پیٹا اور میری چادر چھین لی. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کو عرض کیا، تو آپ نے اس شخص کو کہا کہ اس بھوکے کو تو نے کھلایا ہے، نہ ہی تو نے اس کو کچھ سکھایا ہے،
یہ بیچارہ بھوکا تھا، نادان تھا، اس کی چادر اس کو واپس کرو اور ایک وسق یا آدھا وسق غلہ اسے اپنی جانب سے دے دو۔ اب ایک وسق جو غلہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوایا اس مالک سے کہہ کر، وہ 4 من کے قریب ہوتا ہے۔ یعنی قحط سالی کے مارے نے، قحط سالی سے پریشان ہو کر وہ مدینہ آئے تھے اور نگاہ پڑی کھیت پر اور اس کی بالیوں پر، تو انہوں نے لے کر کھایا۔ تو یہاں پر یہی بات بتلائی جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان اتنا خود لے سکتا ہے، اتنا کھا سکتا ہے کسی کے مطلب اضطرار کی حالت میں، بھوک کی بےتابی کی حالت میں، کسی اور کے مال میں سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اضطرار کی کیفیت میں وہ اتنا مطلب وہیں پر رہ کر جتنا کھا سکتا ہے، لے کر نہ جائے۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک سے کہہ کر دلوایا ہے، تو کہہ کر دلانا اور خود لے لینا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور حدیث میں اجازت کہہ کر دلانے کی ہے، لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، نازل ہوا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، من الکتاب بھی کتاب میں سے، یعنی کتاب میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ کون چھپاتے ہیں؟ لوگ چھپاتے ہیں، یہود اور نصارہ کو خاص طور پر یہاں پر نشان بنایا جا رہا ہے۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور بیچتے ہیں اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کو، یعنی ان احکامات کو، ان باتوں کو، ان خبروں کو بیچتے ہیں ثمنًا قلیلا، تھوڑی قیمت پر۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم، یہی ہیں جو کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں بھرتے ہیں، الا النار، صرف آگ کو، یعنی یہ لوگ کچھ اور نہیں کھا رہے بلکہ صرف آگ ہی کے انگاروں کو کھا رہے ہیں، اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر جو یہود و نصارہ کا یہ حال تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑی اچھی طریقے سے یہ جانتے ہوتے تھے، اور ان کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ساری باتیں درج تھیں، مگر یہود و نصارہ نے کیا یہ کہ مشرکین کے سامنے، کفار کے سامنے اور دیگر یہود و نصارہ کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صفات آئی ہیں سب کو چھپا دیا اور صاف کہہ دیا کہ یہ وہ نہیں ہیں۔ جو جانتے تھے ان کے حق میں تعویل یہ بیان کر دی، یہ بہانہ کر دیا کہ یہ وہ نہیں ہیں جس کا ذکر ہے، اور دوسروں سے جو جانتے نہیں ہیں ان سے تو بالکلیہ طور پر چھپایا، اور خود اہل کتاب، آسمانی کتاب والے، پڑھے لکھے، تہذیب یافتہ، اور جو ہے ہر معاملے میں اچھا مشورہ دینے والے، اچھے خیالات رکھنے والے، اچھی سوجھ بوجھ رکھنے والے، اس اعتبار سے اپنے آپ کو مشہور کروا کر خود عزتیں لوٹتے رہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کو، ان کے خصائل کو، اور ان کے نبی ہونے کو، ان کے سچے ہونے کو، جو ان کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، ان کے حق پر ہونے کو اگر یہ لوگوں کو بتا دیتے تو پھر سارے لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحت میں اسلام قبول کر لیتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی چلے جاتے، تو پھر ان کی واہ واہ گیری، ان کی شہرت، ان کی عزتیں پھر ان کے پر سے ہٹ جاتی۔ تو اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی عزتوں کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی شہرت کو باقی رکھنے کے لیے، اور لوگوں سے جو خود بڑے بن کر جو ہدیے، تحفے، تحائف اور مال جو بھی لے رہے ہیں، عزتیں بھی مل رہی ہیں، مال بھی مل رہا ہے، یہ سب کچھ پھر چھوٹ جاتا۔ تو اس وجہ سے اس کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ کرسی اپنے ہی ہاتھ میں رہے، حکومت سے مراد ایک طرح کی دلوں پر حکومت،
تو یہ اپنے ہی پاس رہے، اس لیے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات کو چھپایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تحفہ تحائف کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، جو کچھ بھی یہ بیچ کر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے چھپانا سے مراد یہاں پر بیچنا ہی ہوا نا، کہ اس کے بدلے میں یہ چھپا رہے ہیں۔ تو یہ جو بیچ رہے ہیں تھوڑی قیمت پر، یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن، یعنی ایک رحمت کے ساتھ، ایک شفقت کے ساتھ، ایک مومن، ایک ایمان والے کے لیے جو سلوک اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے وہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان سے ہٹ گئے اور اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہ ہی ان سے کل قیامت کے دن بات کریں گے، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے درد دینے والا دردناک عذاب ہوگا۔ اب ولا یزکیہم سے مراد کیا ہے؟ ولا یزکیہم یعنی ان کو پاک کر نہیں کرے گا۔ اب جو بھی بندہ جہنم میں ڈالا جاتا ہے، یعنی جو بھی حساب کتاب تو اسی کا ہوتا ہے جو ایمان والا ہے، جس کے نام اعمال میں نیکیاں بھی ہیں گناہ بھی ہیں، اس کو تولا جائے گا کہ نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں۔ اب جس کے نام اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اس کو تو تولنے کی ضرورت نہیں، اس کو سرسری آسانی سے اس کا پیمانہ دیکھتے ہوئے، اس کا وزن، اس کے درجات کی بلندی کے لیے اس کو تول کر آسانی کے ساتھ اس کا معاملہ جلدی سے ختم ہو جائے گا، اس کو چکتا کر کے اس کو جنت کی نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ اس کو مدت دراز تک قیامت کی ہولناکیوں میں کھڑے ہونا یا پریشان ہونے کی نوبت نہیں آئے گی، بلکہ وہ عرش کے سائے میں مسہریوں پر مزے کر رہے ہوں گے۔ اب رہی بات جن کے نام اعمال میں صرف گناہ ہو، جن کے نام اعمال میں صرف نافرمانیاں ہوں، اس کو بھی تولنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جو ہے سیدھے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اب تولنا کس کو ہے؟ تولنا انہی کا ہے جن کے نام اعمال میں دونوں چیزیں ہیں۔ تو اب دونوں چیزوں میں کون سی زیادہ ہے، کون سی کم ہے، کس کا پلہ کیسا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے تولا جاتا ہے۔ تو جہاں کہیں بھی نام اعمال کو تولنے کی بات آتی ہے، جہاں کہیں بھی قیامت کے میدان میں حساب کتاب کی بات آتی ہے، وہ ان مسلمانوں کے لیے ہے جن کے نام اعمال میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، یعنی گناہ بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو پاک نہیں، اب جن کے نام اعمال میں گناہ بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں، تو ایمان والے ہیں، نیکیاں ہیں، تو اب ان کو تو جنت، ان کے ایمان کے بدولت ان کو جنت میں تو بھیجنا ہی ہے۔ تو اب کریں گے کیا کہ جو ان کے نام اعمال میں جو برائیاں ہیں، اس کے بدلے میں انہوں کو جہنم میں بھیج کر اس کی دھلائی کی جائے گی، اس کی پاکی اور صفائی کی جائے گی، ان کو پاک کیا جائے گا، ان کو چمکایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب ان کے سارے گناہ جل کر دھل جائیں گے، اس کی ظلمتیں ختم ہو جائیں گی جل کر، پھر اس کے بعد ان کے اعمال کی بدولت، ان کی نیکیوں کے بقدر ان کو جہنم سے نکال کر ان کو نہلایا جائے گا سلسبیل نہر میں۔ پھر اس کے بعد ان کے گلوں میں پٹے ڈالے جائیں گے سونے کے چمکتے ہوئے، پھر اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو اب یہاں پر یہ جو آئے ہیں جہنم سے ہو کر، یہ پاک ہو کر آئے ہیں، ٹریٹ ہو کر آئے ہیں، ٹریٹمنٹ جو ہوا ہے ان کی جو بیماریاں تھیں، ان کے دل میں، ان کے دماغوں میں، ان کے جسم کے، ان کی حرکتوں میں جو بیماریاں تھیں، ان بیماریوں کا علاج کرا کر ان کو جنت میں لایا گیا ہے۔ اب یہاں پر یہود ہیں، نصارہ ہیں، حالانکہ اللہ کو ماننے والے ہیں، جنت و جہنم کو ماننے والے ہیں، قیامت کی ہولناکیوں کو ماننے والے ہیں، مگر ان کی ایک غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانا، ضد اور عناد کی وجہ سے، صرف ضد اور عناد کی وجہ سے، یہ نہیں کہ جانتے نہیں تھے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ پاک یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ نہ ہی میں ان سے بات کروں گا، نہ ہی میں ان کو پاک کروں گا، یعنی پاک نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو ہمیشہ کے لیے وہیں ڈالے رکھا جائے گا، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے بیچا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے۔
فما اصبرہم علی النار، سو کیا ہی یہ عذاب صبر کریں گے آگ پر. یعنی انہوں نے گمراہی کو بیچا ہے ہدایت کے بدلے، ہدایت کو چھپایا، گمراہی کو بیچا، اور عذاب اور جو ہے عذاب کو پسند کر لیا، عذاب کو سہنے کو تیار ہو گئے دنیا کی ایک محدود مدت تک کے نعمتوں کے لیے. تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فما اصبرہم علی النار، تو کیا ہی یہ صبر کریں گے عذاب آگ پر. ذالک بان اللہ نزل کتاب. ایک سیکنڈ، جی ایک سیکنڈ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے بیچا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں نا، یا ہدایت کو گمراہی کے بدلے. یعنی اب جو ہے ہدایت ان کے پاس تھی، انہوں نے اس کو چھپا کر بیچا، کسے لوگوں کے درمیان بیچا، گمراہی کو بیچا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے بیچا ہے تو ہدایت کو چھپا لیا، اور بکری ہدایت کو کس چھپا کی؟ لیا، بکری کس کی گمراہی کی. گمراہی کی بکری کی. اچھا ٹھیک سمجھ گئے. جی آیت نمبر بتا سکتے ہیں کیا؟ آیت نمبر 175 175. 175 جی 75 جی. یا 75. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا کتاب کو حق کے ساتھ. وجہ کیا بنی؟ ان کو دردناک عذاب کے دینے کا، ان سے کلام کے نہ کرنے کا، ان کی صفائی کے نہ کرنے کا. وجہ کیا تھا؟ وجہ یہی ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، ایسی کوئی وجہ نہیں ہے. وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا تھا حق کے ساتھ، اور یہ انہوں نے اس کے اندر کی تعلیمات کو انہوں نے چھپایا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیے ہیں کتاب میں، البتہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں. سبین بھابھی تھوڑا دیکھ لیں، میں ابھی آ رہی ہوں 5 منٹ میں. ریان تھوڑا واش روم جانا ہے. جی ٹھیک ہے. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ لیس البر ان تولوا، نہیں ہے کوئی بھلائی کہ تم اپنا رخ کر لو، وجوہکم یعنی تم اپنے چہروں کو موڑ لو، قبل المشرقی والمغربی، مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف. ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، لیکن بھلائی اس میں ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر، سارے نبیوں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور مال کو عطا کریں اس کی محبت میں، یعنی اللہ کی محبت میں، ذوی القربى رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور راستہ چلتے مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب اور سوال کرنے والوں کو اور غلاموں کی گردن آزاد کرانے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور وعدے کو پورا کرتے ہیں جب وعدہ کیا جا رہا ہو، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اور صبر کرنے والے ہیں دکھوں میں اور تکلیفوں میں، وحین الباس اور لڑائی کے موقعوں پر، یعنی جنگوں کے موقعوں پر صبر کرنے والے ہیں. اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ صدقوا سچے ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ تقوی اختیار کرنے والے یا متقین ہیں، پرہیزگار ہیں. تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے بات شروع کی ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی چہرے کا رخ کر لینا اپنے عبادات کے وقت میں، کسی رخ پر چہرے کا کر لینا، مشرق کر لیا یا مغرب کر لیا،
مشرق صحیح تھا مغرب غلط ہے، مغرب صحیح تھا مشرق صحیح ہے، جو بھی ہے یہ اس جھگڑے میں پڑے رہنا یہ بھلائی نہیں ہے، اس کا نام بھلائی نہیں ہے، اس کا نام اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا نہیں ہے۔ اصل یہ کہ کسی رخ کی طرف کسی سمت کی طرف اپنے رخ کو پھیر لینے میں بھلائی نہیں، بلکہ اللہ کی فرما برداری میں اپنے رخ کو موڑنے میں بھلائی ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہو مشرق کی طرف پھر جاؤ تو مشرق کی طرف پھر گئے، اگر اللہ کا حکم ہو مغرب کی طرف پھر جاؤ تو مغرب کی طرف پھر گئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آواز شاید آواز کٹ گئی تھی ہے نا؟ جی جی کتنی دیر کے لیے کٹی مجھے پتا بھی نہیں چلا، کہاں سے کٹی تھی؟ صرف یہاں تک ہوا تھا کہ مغرب اور مشرق۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا اگر مشرق اور مغرب کے سمتوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے کہ اس کو رخ کر دینے سے کام ہو گیا، ہم کامیاب ہو گئے، ہم فرمانبردار ہو گئے، بلکہ اصل تو اللہ کی حکم اور فرمانبرداری میں بھلائیاں ہیں۔ اگر اللہ کا حکم ہو مشرق کی طرف مڑنے کا تو مشرق کی طرف مڑ گئے، اگر اللہ کا حکم ہوا مغرب کی طرف مڑنے کا تو اللہ تعالیٰ مغرب کی طرف مڑ گئے۔ تو اصل بھلائی تو فرمانبرداری میں ہے، اصل بھلائی فرمانبرداری میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہی فرما رہے ہیں کہ ان جھگڑوں سے ہٹ کر بھلائی کس میں ہے کہ اس میں ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین بات کر رہے ہیں عقائد کی کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، یعنی اپنا عقیدہ درست کر لے۔ والملائکتی اور فرشتوں پر ایمان لانا، والکتابی اور کتاب پر ایمان لانا، والنبیین اور نبیوں پر ایمان لانا۔ اب یہاں پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ ایمان لانا سے مراد مان کر چلنا، ان کی فرمانبرداری کرنا، ان کی اطاعت کرنا، اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کرنا۔ اب اللہ کے ہر حکم کی اطاعت، اب قیامت کے دن پر ایمان لانا میں قیامت کے دل کی ہلاکیوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کر چکے، آخرت کے سارے احوال کو بیان کر چکے، تو اب اس کو اپنے سامنے نظروں کے سامنے رکھتے ہوئے، اس کو حق مانتے ہوئے، اس کو ہم پر آنا لازمی سمجھتے ہوئے اگر بندہ چلے گا تو ظاہری بات ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، نہ اس کو اولاد کی محبت رکاوٹ بن سکتی ہے، نہ مال کی محبت رکاوٹ بن سکتی ہے، نہ دنیا والوں کی میری لان تان کی باتیں رکاوٹ بن سکتی ہیں، بلکہ اس کا بس ایک ہی نظریہ رہتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے دوبارہ جا کر کھڑے ہونا ہے، میرے سامنے آخرت ہے، پتہ نہیں وہ کب پیش آ جائے، تو بس مجھے اس کی تیاری کرنی ہے، مجھے اللہ کی فرمانبرداری کرنی ہے، جس کے سامنے جا کر مجھے منہ دکھلانا ہے اور جس کے پاس میری باس پرس ہونی ہے، تو یہ یقین رہے گا۔ تو ایمان لانا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر سے مراد اس کتاب پر جس کتاب کو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل کیا گیا ہے، اور اس کے اندر تعلیمات جو بھی درج کی گئی ہیں اس پر پوری فرمانبرداری اہتمام کرنا، اور نبیوں کے طریقوں کے مطابق کتاب پر عمل کرنا۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور مال کو عطا کرنا اس کی محبت میں، یعنی اللہ کی محبت میں مال کو دینا۔ کس کو دینا؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو۔ اب رشتہ دار، یہاں پر رشتہ دار وہ رشتہ دار نہیں بولا گیا جو محتاج ہوں، حاجت مند ہوں۔ اب مسکین تو ہیں ہی ہیں، جو مسکین کون کہلاتے ہیں؟ مسکین وہ کہلاتے ہیں جو اپنی 3 وقت کی روٹی بمشکل پا لیتے ہوں، ان کی ضروریات، پوری ضرورتیں ان کی کمائی سے پوری نہ ہوتی ہوں، مگر وہ اپنے اس حال کو لوگوں سے چھپاتے ہوں، مانگتے نہیں ہیں۔ سوال کرنے والے، مانگنے والے وہ الگ ہیں۔ مسکین وہ ہیں جو اپنی حالت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، مگر ان کی ضرورتیں بھی اچھی طریقے سے پوری نہیں ہوتی۔
کافی ضرورتیں ان کی یوں ہی رہ جاتی ہیں، یوں ہی وہ دبا لیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنی حالت کا بالکل اظہار نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے یتیم کے فوری بعد مسکینوں کو، یعنی سوال کرنے والوں سے پہلے مسکینوں کو دینے کی بات کی ہے کہ مسکینوں کو دینا ہے۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ دار، اپنے ارد گرد رہنے والے، جو ہماری ماتحت میں ہیں، ہماری ذمہ داری میں ہیں، ان کا اگر کوئی اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہ ہو تو پھر یہ ہم پر فرض ہے، یعنی ہم دیکھنے والوں پر فرض ہے، ہم ملنے والوں پر فرض ہے کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کی حاجتوں کو پورا کریں، یہ فرض ہے اگر کوئی اور نہ کرنے والے ہوں تو۔ اب ہمارا ایک نظریہ یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ تو ہم نکالتے ہی ہیں، زکوٰۃ ایک مستقل، ایک علیحدہ چیز ہے، یہ ان باتوں میں نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ کی محبت میں دینے میں پر نہیں آ رہا ہے۔ زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، علیحدہ بعد میں بولا گیا نماز کے بعد، مگر پہلے یہاں پر سب سے پہلے ایمان کے بعد اللہ رب العالمین نے جس چیز کی دعوت دی وہ اللہ کی محبت میں بغیر زکوٰۃ کے علاوہ اپنی گاڑی کمائی میں سے، رشتہ داروں کے، ہمارے عزیز و اقارب کے، اور ہمارے سامنے رہنے والے، ہمیں ملنے والے یتیموں کے، اور ہر وہ مسکین جو ہمارے سامنے نظر آئے، ہمیں محسوس ہو، کیونکہ وہ سوال بھی نہیں کرتا اور دکھاتا بھی نہیں اپنے حال کو، بس ہم محسوس کر رہے ہوں، اس مسکین پر خرچ کرنا ہے، وابن السبیل، اور مسافروں پر، والسائلین، اور اب سوال کرنے والوں پر بھی خرچ کرنا ہے۔ اگر کوئی سوال کرے اور اس کو نہ دے، یہ بہت ہی بری بات ہے، تو سوال کرنے والے کو بھی دینا ہے۔ وفی الرقاب، اور گردنوں کے آزاد کرنے میں، اب یہاں پر گردنوں کے آزاد کرنے میں مطلق گردنوں کو آزاد کرنا کہا گیا، تو اب یہاں پر ہمارے اس دور میں غلام تو ہے نہیں جس کی گردن آزاد کی جائے، تو یہاں پر یہ یعنی صرف و صرف غلام ہی نہیں جس کی گردن آزاد کی جانی ہے، بلکہ ہر ایسا انسان جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، اس کی گردن پھنسی ہوئی ہو، کسی بھی پریشانی میں، قرض کے معاملے میں ہو یا کسی اور مصیبت میں ہو، کسی اور پریشانی میں ہو، اس کی رات کی نیندیں حرام ہیں، اس کا جینا مشکل ہو چکا ہے، اس کے سر پر پریشانیوں کا انبار کھڑا ہوا ہے، وہ سانس لینا بھی اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، کچھ بعض حالات ایسے آتے ہیں، تو ایسے معاملوں میں اگر ہم اس کو آزادی دلائیں گے، اس کے پیچھے محنت کر کے یا اس کے لیے کوئی ذرائع پیدا کر کے یا کوششیں کر کے، اب ان کوششوں میں اگر ہماری جان لگتی ہے تو جان لگا کر، مال لگتا ہے تو مال لگا کر، کسی بھی شکل میں جہاں بھی جو بھی اس کی ضرورت پیش آ رہی ہو اس میں اس کو آزاد کرانا، کسی مصیبت زدہ کو مصیبت سے آزاد کرنا، کسی پریشان حال کو پریشانی سے آزاد کرنا بھی گردن کے آزاد کرنے میں شمار کیا جاتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز کا قائم کرنا، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اب زکوٰۃ تو ایک مخصوص مقدار پر ہے، مخصوص پیمانے پر ہے کہ اتنی رقم اگر ہے تو پھر اتنی رقم زکوٰۃ میں آئے گی، اتنا زیور ہے تو اتنی زیور پر آئے گی، یہ باتیں ایک مستقل چیزیں ہیں، مگر روز مرہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں، یہاں پر اللہ رب العالمین نے جب دینے کی بات کی تو اپنی محبت کو سب سے پہلے لے آئے، کیوں کہ دینے میں ہم یہ نہ دل میں آئے کہ ہم اس پر احسان کر رہے ہیں، ہم احسان نہیں کر رہے، ہم اللہ کی محبت میں دے رہے ہیں، اب وہ لے رہا ہے تو اس کا شکر ہے کہ وہ ہم سے قبول کر رہا ہے، ہم اللہ کی محبت میں جو دے رہے ہیں وہ قبول سامنے والے کی محبت میں نہیں دے رہے، یہ سامنے والے کو پر احسان کے طور پر نہیں دے رہے، بلکہ ہم اللہ کی محبت میں دے رہے ہیں، یہ سامنے والا ہم سے قبول کر رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہمارے دینے کو تو نے قبول کر لیا۔ تو اگر یہ والی بات ہوگی تو پھر احسان جتلانا نہیں ہوگا، واپس بدلہ لینے کی، بدلے کے پانے کی، یا ان سے کوئی عوض کے یا اجر کے پانے کی کوئی امید بھی نہیں رہے گی، کوئی چاہت بھی نہیں رہے گی، اس چیز کو ہٹانے کے لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا یہاں پر حب ہی، یعنی اس کی محبت میں دینا، یہ لفظ کو لے آئے، دینے کی بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہی کہا کہ اللہ کی محبت میں دینا ہے، تو نہ تو تم دنیا میں کسی کام کے واپس میں کوئی بدلے کے ملنے کی،
کوئی واہ واہ کے ملنے کی، کوئی تعریفوں کی ملنے کی، یا تمہارے کاموں میں مدد کے ملنے کی، کسی چیز کی امید کے بغیر صرف و صرف اللہ کی محبت میں دینا ہے، نہ ہی احسان کے طور پر۔ اگر احسان کے طور پر بھی دیں گے تو پھر ایک طرح سے حقارت دل میں پیدا ہوگی کہ ارے یہ ہمارے احسانوں پر پل رہے ہیں۔ نہیں، احسان بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا احسان ہے ہم پر کہ ہم سے قبول کر رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، اور پورا کرتے ہوں اپنے وعدوں کو، اپنے کیے ہوئے وعدوں کو جب وعدہ کیا جائے۔ تب وعدے مختلف قسم کے ہیں، مختلف قسم کے وعدے ہوتے ہیں، ہر وعدے کو نبھانا یہ سچائی میں آتا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور صبر کرتے ہیں تنگ دستی میں یا دکھوں میں، یعنی کسی بھی قسم کا دکھ یا پریشانی آئے یا تنگ دستیاں آئے، کوئی بھی قسم کے حالات آئیں اس میں، یعنی اب یہ ایک تو ہوتی ہے تکلیف بیماری کی، ایک تو ہوتی ہے تکلیف یعنی ظاہری جسم کی ایک تکلیف ہوتی ہے، ایک باطنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو باطنی تکلیف بأسا میں آ جائے گا، والضراء، اور ظاہری تکلیف ضراء میں آ جائے گا۔ تو باطنی تکلیف میں بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی صبر کرنا گناہوں سے بچنے میں، صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں، اور اسی طریقے سے صبر کرنا حالات، ہماری زندگی کے روزمرہ کے حالات میں کبھی تنگ دستی آ رہی ہے، کبھی کسی کی میری تیری سننے میں آ رہی ہے، کبھی لعن طعن سننے میں آ رہا ہے، کبھی کسی کی جانب سے ہماری غیبتیں ہونے کی خبر مل رہی ہے، کوئی بھی قسم کی دکھ ہو، کسی بھی قسم کی دکھ ہو، سب پر صبر کرنا، کوئی شکایت نہیں، کوئی واویلا نہیں۔ والضراء، اور تکلیفوں میں، وحین البأس، اور لڑائی کے جنگوں کے وقت میں حق پر جمے رہنے میں صبر کرنا۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، یعنی اگر یہ کیفیت کے ساتھ اگر کوئی بندہ جیے گا تو پھر وہ صدیقین کا لقب پائے گا، صدیق کہلائے گا، اور یہی لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ دیکھیں اس طرح تو مطلب بندہ دنیا میں ہی تقریباً فوت ہی ہو جائے گا۔ ہاں ہاں، یہ صبر کر کر کے میں پڑھی تھی، اس کے بعد پیچھے آپ نے کہا دیے جاؤ، بس دیے جاؤ۔ اب وہ دیا جب ہم دینا شروع کرتے ہیں نا تو اگلا اپنا حق سمجھتا ہے، آپ کی جائیداد تک پہ سمجھتا ہے، آپ نے جائیداد بھی دے دی اس کو، اس کے بعد اس کو اور چاہیے ہوتا ہے، پھر آپ مطلب بندہ کدھر جائے؟ نہیں، اس میں بھی جو ہے حکمت عملی بھی ایک چیز ہے، حکمت کے ساتھ۔ ابھی جیسے مولانا آصف بن طاہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ہم سے قرض مانگا، اگر آپ سے قرض مانگا، اگر 500 قرض مانگا تو اس کو جو ہے اس کی عادت مت بگاڑو، بلکہ 500 اگر مانگا ہے تو 500 ہی نہ دو، بلکہ اس کو 250 کی پیشکش کرو کہ ابھی میرے پاس اتنا ہی ہے، میں کسی اور سے آپ کے لیے انتظام کروا سکتا ہوں، بقیہ کی آپ دیکھ لیں، محنت کا کوشش کر لیں، اس طریقے سے۔ یعنی یہ نہیں کہ اس کی عادت بگڑ جائے اور وہ ہمارے گلے پر، ہمارے کندھے پر سوار ہو جائے، یعنی وہ خود بھی بگڑ جائے گا، اور اس کے خود کے بگاڑنے کی ذمہ دار پھر اس کے گنہگار ہم بھی ہوں گے، کیونکہ ہم نے اس کی عادت بگاڑی ہے۔ آپ نے سیونگ کی ہوتی ہے بیکاز یو ہیو ناٹ اے لیوش لائف اسٹائل۔ اب آپ نہیں دکھتے تو آپ جھوٹ بولنے کے زمرے میں آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس نہیں ہے، مگر سمجھ نہیں آتا، مطلب انسان انکار نہیں، جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے کہ یہ نہیں کہ میں نہیں، بالکل نہیں ہوں، میں کنگال ہوں، میں پریشان حال ہوں، ایسا نہیں، بلکہ اب دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب گنجائش نہیں ہے سے مراد، ارے بھائی میں اس لیے گنجائش نہیں ہے کہ تیری حالت میں بگاڑ نہیں سکتا، ایسی بات ہے نا، گنجائش نہیں ہے، میں کوئی بات سے جھوٹ نہیں آ رہا۔ اب وہ تو یہ نہیں پوچھ رہا کہ تمہارے پاس مال کی کمی ہو گئی، کیا ہو گیا، گنجائش نہیں ہے، بات ختم، اب نہیں دے سکتا، اب اس وقت نہیں دے سکتا، کبھی انشاءاللہ کبھی اور موقع پر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، اس طریقے سے کچھ حکمت کے ساتھ، یعنی جھوٹ بھی نہیں کہنا ہے، اس کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے مدد تو ضرور کرنی ہے، اگر کوئی اور مدد کرنے والا نہ ہو تو، اور اگر ہم بھی مدد نہ کریں تو پھر ہم گنہگار ہوں گے، یا ہم پر فرض عین ہو جاتا ہے اس کی مدد کرنا۔ مگر ایسوں کے لیے کوئی ایسا صرف دینے کا سلسلہ چالو رکھنے کے بجائے ان لوگوں کو سمجھائیں
کہ دیکھیں ہم آپ کی مطلب ایک حکمت کے ساتھ کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی یہ پریشانی ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہتے ہیں. آپ کوئی تجارت کر لو، ہم اس میں حصے دار بنیں گے، ہم آپ کو مال دیں گے، تم تجارت کرو، نفع میں آپ اٹھا لو، پھر ہمیں بھی دو. اس طریقے سے کوئی سلسلہ بنا دیں. یہ نہیں کہ ہماری روٹی پر وہ زندگی بھر پلتا رہے، وہ بھی سست بن جائے اور وہ اس کی عادت بھی خراب ہو جائے اور ہمارے لیے بھی مصیبت وبال جان بن جائے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی باجی میں نے سنا ہے کہ توریہ، جی بولیں. جی میں نے سنا ہے کہ توریہ کرنا چاہیے. تو توریہ کس طرح سے، مطلب ایسا میں نے کہیں سے سنا ہے، اللہ عالم، مجھے اس کے بارے میں کچھ زیادہ جانتی نہیں ہوں، لیکن توریہ کا لفظ میں نے سنا ہے کہ اس طرح سے بات ہو کہ یعنی آپ جھوٹ بھی نہ بول رہے ہوں اور اگلے کا یعنی کوئی بھی بات میں آپ کی طرف سے جھوٹ بھی نہ ہو، اسے بیچ کی بات، اس طرح سے کچھ میں نے سنا ہے. تو یہ کیا صحیح ہے یہ؟ اب یہ جو ہے یہ ایک مستقل بحث ہے. اب اس کو جو ہے کسی کے کسی کو نقصان دینے کے اس میں ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے. جیسے ابھی مثال کے طور پر ابھی کسی نے مطلب وہی ابھی کوئی مانگنے کا عادی بن رہا ہو تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں، ابھی تو مشکل ہے، ابھی میں نہیں دے سکتا ہوں. تو یہی ایسے ہی اسی طریقے سے یعنی ہے ہمارے پاس دینے کی حیثیت ہے، مگر اب اس کی عادت بگڑتی جا رہی ہے آئے دن. جی بالکل بالکل. تو وہ اپنے خود کمائی کرنے کے بجائے، ہاتھ پر مارنے کے بجائے ہم پر بھروسہ کیے ہوئے بیٹھ رہا ہے. تو اس میں ہم بھی گنہگار ہو رہے ہیں کیونکہ ہم ذریعہ بن رہے ہیں. تو اس سے اس کو باہر نکالنا ہے. اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ان کے پاس ایک صحابی آیا یا شخص آیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اپنے گھر سے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو وہ کچھ پھاوڑا نہیں کچھ لے کر آ گیا، اس طرح سے کچھ ہے، یاد نہیں آ رہا مجھے. جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر کہا کہ تم اس سے کلاڑی لے کر آ جاؤ. کلاڑی کا پھلڈا لے کر آیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے اس میں دستہ لگایا اور کہا کہ تم ابھی 15 دن تک مجھے نظر نہیں آنا. جی تو اس طرح سے مطلب لوگوں کو یعنی کام کا عادی بنانا ہے، کام کا عادی بنانا چاہیے، محنت کا عادی بنانا چاہیے. اللہ رب العالمین کو محنت کرنے والا بدن، اللہ کی خوف میں آنسو بہانے والی آنکھ اور ذکر کرنے والی زبان، ان سے مستقل مخصوص چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو محنت کرنے والا بدن پسند ہے. سست کسی اور کی روٹی پر پلنے والا پسند نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مانگنے کا ہاتھ پھیلاتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 دروازے فقیری کے اس کے لیے کھول دیتے ہیں. جہاں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں دینے کی تعلیم دی ہے، وہیں پر مانگنے لینے والوں کو بھی روک لگائی ہے کہ ایک دفعہ اگر تم نیچے سے اوپر دینے والا ہاتھ، نیچے سے لینے والا ہاتھ اوپر دینے والے ہاتھ سے بہتر نہیں ہو سکتا. بہتر ہاتھ اوپر کا دینے والا ہے نیچے کے لینے والے ہاتھ سے. ہاں اگر کوئی ایسا مجبور ہو، محتاج ہو، جو کمائی نہیں کر سکتا ہو، بالکل کمائی سے عاجز ہو، معذور ہو، ہاں معذور ہو، تو ایسی اب اس کی مدد کرنا یہ ایک مستقل ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اور یتیم کی جو بات یہاں پر کہی جا رہی ہے، یتیم کون یتیم ہے؟ جو بالغ ہونے سے پہلے کی عمر کا ہو. بالغ ہو جائے تو یتیم باقی نہیں رہتا. اب اس کو کمائی کرے، اس کی مدد کے لیے کوئی ذمہ دار نہیں. یتیمی لڑکوں کی یتیمی بلوغت تک ہے اور لڑکیوں کی یتیمی ان کی نکاح تک ہے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی باجی ایک کوشچن ہے میرا. اگر کوئی رشتے دار نیئرسٹ رشتے دار ہے وہ قرضے میں پھنس گیا اپنی غلطی کی وجہ سے، تو ایسے حالت میں ان کو میں کوئی زکات ایڈوانس دے سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں ایڈوانس دے کے زکات کی نیت سے، زکات کے پیسے سے؟ ہاں کر سکتے ہیں. بس ان کو نہیں بتانا ہے، ایسا کر سکتے نا؟ ہاں کر سکتے ہیں. ان کو نہیں بتانا اور ان کو قرض کے طور پر ہی دو. جی نہیں وہ قرضہ وہ خود کو سامنے دے دینا ہے ایسا بھی، کیونکہ ہاتھ میں دے گا تو پھر بھی خرچ کر دے گا نا ایسا. اس کا ایسا کر سکتے کوئی؟ ہاں کر تو سکتے ہیں مگر عادت نہ ہو جائے ان کی کہ غلطیاں کرتے جاؤ، قرض دار بنتے جاؤ، پھر ان کا قرض تم چکتا کرتے جاؤ.
یہ پورا قرضہ تو نہیں دینا ہے، میں کچھ دینا ہلکا ہے ہونے ایسا کے لیے جی. مدد کے لیے زکات کا دے سکتے نا؟ ہاں اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو دے سکتے ہیں. ہاں بالکل صاحب نصاب نہیں ہے، ہاں مسکین ہی ہے آپ کی، آپ جیسے کہہ رہی ہے ایسا. جی. اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم. مجھے ایک چیز پوچھنی ہے، چھوٹی سی کنفیوز کر رہی ہے کہ کل ہم نے پڑھی تھی آیت جو غیر اللہ کے اس میں ذبح کیا جائے، اس میں ایسے ہے کہ اول تو یہ کسی جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے اور بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے، اور دوسرا کسی جانور کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے مگر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، مگر چونکہ یہ غیر اللہ کے لیے نامزد ہو گیا تو یہ بوجہ شرک حرام ہے. یہ والی کنڈیشن مجھے سمجھ نہیں آئی تھوڑی سی. اچھا دیکھیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی ایک صحابی آیا اور آ کر کہا کہ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ تہوار ہوتے رہتے ہیں. کافر ہیں، بہت زیادہ تہوار ہوتے رہتے ہیں، ہر دن کوئی نہ کوئی ان کا نیا نیا تہوار ہوتا ہے، تو اور وہ اپنے تہواروں کے موقع پر ہمیں بھی کچھ کھانے پینے کو بھیجتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے اس دن کی عزت میں، اس دن کی حرمت میں جو انہوں نے جانور ذبح کیے ہیں وہ حرام ہیں. یعنی یہاں پر کسی غیر اللہ کا نام لے کر نہیں، بلکہ وہ دن کی حرمت میں ذبح کیا ہوا جانور کو تک منع کیا گیا، اور یہ کہا کہ اگر پھل اور میوے اگر ایسا کچھ بھیجیں تو اس کو کھا سکتے ہیں، مگر یہ اس دن کی عظمت میں جو ذبح کیا گیا ہے اس کو وہ منع ہے، اگرچہ کہ نام یہاں پر غیر اللہ کا نہیں لیا گیا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اب ہمارے یہاں پر بھی اگر کوئی شریعت میں کوئی دن، صرف ہمارے نزدیک 2 ہی دن مخصوص عیدین کے ہیں، ہے نا، اور اس میں اگر اب ان دنوں جیسے بقرعید ہے، بقرعید میں اللہ رب العالمین نے اس میں کیا ہے کہ ذبح کا حکم ہے، واجب ہے، صاحب نصاب پر واجب ہے قربانی کرے. مگر اگر کسی اور دن کی، کسی اور کی وفات پر یا کسی کی پیدائش پر، اب عقیقہ یہ تو شریعت سے ثابت ہے، مگر اس کے علاوہ کسی کی موت پر، کسی کے کچھ پر، اگر اس کی عظمت میں یا اس کی حرمت میں اگر کوئی چیز ذبیحہ ہو رہا ہے تو اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے. آئی بات سمجھ میں؟ دیکھو ایک آدمی شریف میں جو کھانا بنتا ہے یہاں پر وہ کھانا جائز ہے؟ وہی تو بات ہو رہی ہے کہ نہ کھانا ہی اچھا ہے، نہیں کھانا چاہیے. یہاں بہت سارے سے 40واں نہیں، اگر ذبیحہ نہ کھائیں، اس کے علاوہ کھا سکتے ہیں. وہی بولا جا رہا ہے کہ اگر پھل ہو، پھل میوے وغیرہ ہوں تو اس کو کھانے کی اجازت دی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی جانب سے. اور دوسری اللہ کے مسلم کی حدیث بھی ہے، انشاءاللہ میں کل بتاتی ہوں دیکھ کر حدیث کے الفاظ. مگر ذبیحہ نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح.